یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے کشمیر کی تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں 87 روز سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی ذرائع معطل ہونے کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد کے علاقے بجبہاڑا میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک جیلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی حکومت یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ کے مقبوضہ وادی کشمیر کے 2 روزہ دورے کے موقع پہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو معمول کے مطابق دکھانے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ وفد نے وادی کشمیر کے شہروں کو ویرانی کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا اور حکومت نے سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کے کسی نمائندے کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یورپی وفد کا دورہ ایک نمائشی دورہ تھا اور کسی معقول شخص کو ارکان پارلیمنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز ضلع کولگام میں 6 کشمیری مزدوروں کا قتل بھارتی ایجنسیوں کی کارستانی ہے اور یہ واقعہ پیش آنے کا وقت قابل توجہ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارتی ایجنسیاں تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے اہم مواقع پر ایسے واقعات انجام دیتے آئے ہیں، جس کی ایک مثال 20 مارچ سال 2000 کو امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پہ جنوبی کشمیر کے علاقے چھٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کا قتل عام ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارتی فورسز نے جہاں مقبوضہ کشمیر کا 87 روز سے محاصرہ کر کے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، وہاں عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے یورپی اراکین پارلیمنٹ کے ایک وفد کو کشمیر کا دورہ کرایا تاکہ ریاست میں حالات کے نارمل ہونے کا تاثر دیا جائے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں وائس چیئرمین جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی گفتگو۔ ہندوستان نے چند یورپین پارلیمنٹرینز کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا۔ یورپی پارلیمنٹ اور یورپین ڈپلومیٹس خود اس دورے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ادھر مشرق کے ہٹلر کی دعوت پر وہ مقبوضہ کشمیر آئے تھے کہ ایک اور یورپین پارلیمنٹ کرس ڈیوس جسے دعوت دی گئی تھی مقبوضہ کشمیر آنے کی، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اگر اس سے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہو، گھومنے پھرنے کی اجازت ہو، لوگوں سے بات کرنے کی اجازت ہو، تب وہ یہ دعوت قبول کریں گے۔ اس پر بھارتیوں نے ان کا جو دعوت نامہ ہے وہ واپس لیا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو لوگ انہوں نے لائے تھے وہ اسی لیے لائے تھے تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکیں اور اس نریٹو کو آگے پیش کریں جو بھارتی حکومت پیش کر رہی ہے۔ اور آج ہی کے دن ہندوستان نے وہاں پر 6 مزدوروں کا قتل کرایا اپنی ایجنسیوں کے ذریعے، اور وہ تاریخ دہرائی جب بل کلنٹن ہندوستان کا دورہ کر رہا تھا، اور چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ہندوستان اس سامنے میں ایکسپوز بھی ہو گیا۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا کے اس جدید دور میں بھی اس طرح کے ڈراموں کے ذریعے وہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے تو یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ اقوام عالم کو تمام حقائق اچھی طرح معلوم ہے۔